السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی K2 اور میں ہوں عبد الرحمن بخاری۔ گلگت بلتستان میں اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس پر آج ہم بات کریں گے اور بہت سے دیگر ایشوز پر بھی ہماری بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ گلگت بلتستان اسمبلی کے رکن اور پاکستان پیپل پارٹی کے صوبائی صدر امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب اس وقت موجود ہیں۔ ایڈوکیٹ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت گلگت بلتستان میں سیاسی جمود نظر آ رہا ہے، کیا کہیں گے، کیا وجوہات آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، بہت شکریہ بخاری صاحب۔ یہ سیاسی جمود کی بات آپ انڈیکیٹ کر رہی ہیں تو بات درست ہے۔ بنیادی طور پہ یہ اثرات تو آپ کو چونکہ ملک بھر میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ہے، اس کے اثرات گلگت بلتستان میں بھی آتے ہیں۔ تو گلگت بلتستان میں بھی پولیٹیکل انگیجمنٹ بہت کم ہوتی جا رہی ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی بہت کم ہوتی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی انٹریکشن کا کوئی لیول بہت کم ہے۔ اسمبلی بھی بہت کم انگیج ہوتی ہے یا میٹ کرتی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ بھی ایک سیاست بھی ایک حساب سے پولیٹیکل ورکر کے لیے غذا ہوتی ہے۔ بالکل۔ ہاں، گلی کوچے میں لوگ گلگت بلتستان کے ہر علاقے سے لوگ سیاسی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہی، اس کے ذریعے ہی انگیج ہونا چاہتے ہیں۔ ان کو خبر ملتی ہے، معاملات کا پتہ چلتا ہے، حکومت کے اقدامات کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ سارے اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ ایک جمود نظر آتا ہے۔ اپوزیشن بھی کوئی اتنا پلازیبل کوئی ان کا رول نظر نہیں آتا، ان کی بھی کوئی ایکٹیویٹی ایسی نظر نہیں آتی۔ وہ بھی جب کوئی ادروائز کوئی انتشار کی بات ہوتی ہے تو اس میں وہ بالکل سامنے ضرور آتے ہیں۔ ادروائز گلگت بلتستان کے عوامی ایشوز کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہے۔ تو پولیٹیکل پارٹیز کو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، تمام جماعتوں کے۔ اور اس تھوڑا سا جو ہم نے گلگت بلتستان کے اندر جو ہم نے دیکھا ہے، اپنی جماعت کا ایک خول بنا کے اس جماعت سے باہر نہ نکلنے والا جو عنصر پایا جاتا ہے، جی، اس سے بھی آپ کو سفوکیشن ٹائپ نظر آتی ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ایک دوسرے سے انگیج کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو آن بورڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ امجد صاحب، اب آگے اگلے سال 15 نومبر کو اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی کیا نگران حکومت کی سیٹ اپ کو قبول کرتی ہے، یا ایک جو بات آپ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ جون میں اگر اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تو نومبر میں انتخابات ہوں، کیا اس پہ آج بھی آپ قائم ہیں؟ یہ نگراں سیٹ اپ کا تصور دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہوتا۔ آپ اس موجودہ حکومت کو نگراں سیٹ اپ تصور کریں، یہ ہائبرڈ نظام ہے یا قومی حکومت ہے، تو اسی طرح کی ہی کوئی آپ نے بنانی ہے، کوئی نگراں حکومت بنانی ہے۔ تو اس نگراں حکومت کے بنانے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی بجائے اس حکومت کو کنٹینیویشن میں رکھیں جی، اور جون کے بعد الیکشن کا اعلان ہو، اور ستمبر اکتوبر تک آپ الیکشن کی تیاری کریں اور الیکشن کروا دیں، تو اس حکومت کے یا اس کیبنٹ کی ٹرم مکمل ہونے کے ساتھ ہی دوسری کیبنٹ آپ کی اسمبلی سے ہو کے تیار ہو جائے گی، آپ کی اسمبلی فیلڈ میں آ جائے گی۔ تو اس سے یہ جو گیپ ہے، چونکہ ہمارے پاس الیکشنز کا جو ٹائم ہے جو گلگت بلتستان میں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ اگست سے جا کے نومبر تک ہوتا ہے، یا جولائی سے نومبر تک ہوتا ہے۔ تو جولائی اور نومبر کے درمیان رکھنے کے لیے لازمی ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ، یہ جو گورننس آرڈر کے اندر جو پروویژن ڈالی گئی ہے نگراں سیٹ اپ کی، اس نگراں سیٹ اپ کی پروویژن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہر حکومت اپنے اختتام سے کوئی 3 مہینے قبل اس کو شارٹ کر کے، پیریڈ کو شارٹ کر کے، جون کے بجٹ کے بعد آپ الیکشن اناؤنس کریں، اور الیکشن ہو جائے اکتوبر نومبر میں، اور نومبر تک آپ کی دوسری اسمبلی فیلڈ میں آ جائے، اور اس کنٹینیویشن سے یہ تسلسل ہوگا، آپ کی ٹرانزیشن ہوگی، پیسفل ٹرانزیشن ہوگی، ڈیموکریٹک ٹرانزیشن کہتے ہیں اس کو بھی۔ تو یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی نگراں سیٹ اپ نہیں آتا۔ تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں نگراں سیٹ اپ کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے کوئی بات چیت، اس حوالے سے بھی بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی، حفیظ صاحب نے بھی اس کنسیپٹ کے اوپر بات کی، اچھی بات ہے، اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ اس کے اوپر تمام جماعتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے،
اور یہ بھی چونکہ مطلب قومی سوال ہے، قومی فیصلہ ہوگا، یہ اجتماعی فیصلہ ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی تمام جماعتوں کو بیٹھ کے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسمبلی کا بھی فورم ضرور ہے جس کے اندر تمام جماعتیں ہیں، وہاں سے بھی ہوگا، اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی آپس میں مل بیٹھ کے کوئی ایسا فارمولہ طے کریں جس کی بنیاد پہ ہم جا کے مطلب الیکشنز جون میں اعلان کرتے ہیں تو اکتوبر نومبر تک الیکشن ہو سکے۔ اچھا امجد صاحب، جب بھی ہم دیکھتے ہیں الیکشن کا سیزن آتا ہے تو سیاسی وفاداریاں تیزی سے تبدیل ہوتی ہیں، لوگ الیکشن لڑنے والے لوگ جماعتوں کو بدلتے رہتے ہیں، یہ رجحان کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے؟ بنیادی طور پہ تو چونکہ ہر پارٹی کے ساتھ یہ کھلواڑ ہوتا رہا ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی جماعت اس سے ماورا ہو چکی ہے، ہر ایک کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ حکومت میں انجوائے کرتے ہیں، حکومت ختم ہونے کے ساتھ ہی وہ پھر آزاد پنچیوں کے طور پہ دیگر جماعتوں کا رخ کرتے ہیں، وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ پاکستان کی پولیٹکس میں رہے گا، یہ ختم نہیں ہوتا انلیس کہ آپ کوئی ایسی لیجسلیشن نہ کریں جس کے تحت کسی بھی جماعت کے بندے کو وہاں سے نکل کے کسی دوسری جماعت کو جوائن کرنے میں کوئی گیپ ہونا چاہیے، اس طرح کی کوئی لیجسلیشن آئین کے اندر ہونی چاہیے۔ وہ جب تک نہیں ہوگی تو یہ سلسلہ رہے گا۔ پاکستان کا جو جمہوریت کا نظام ہے یہ بہت کمزور ہے، ویک نظام ہے۔ اس ویک نظام کے اندر ہم کام کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جمہوریت وہ فل فلیج اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو کے استحکام میں نہیں ہے، اس کے اوپر بھی کلنچز ہیں۔ تو جب تک جمہوریت مستحکم نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ گلگت بلتستان میں عام طور پہ ان دنوں بالخصوص دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں آنے والی حکومت پاکستان پیپل پارٹی کی ہے، خود آپ کے صوبائی وزراء بھی بیانات دے رہے ہیں کہ طے ہو چکا ہے کہ اگلی حکومت پیپل پارٹی کی ہے۔ کیا مرکز میں کوئی ڈیل ہوئی ہے کہ پیپل پارٹی کو جی بھی حکومت دیں گے؟ یہ بات ہم نے تو نہیں کی، پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی اس طرح کی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ ہماری کوئی ڈیل ہوئی ہو یا ہم یہ کہتے ہوں کہ اگلی حکومت ہماری بنے گی، اس طرح کی کوئی بات ہم نے نہیں کی۔ ہر جماعت کا حق ہے کہ وہ حکومت سازی کے لیے اپنی تیاری کرے، بالکل۔ تو اس سلسلے میں ہم بھی اپنی تیاری ضرور کر رہے ہیں، اپنے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، دیگر اپنے پولیٹیکل پارٹیز سے بھی بات کر رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کا ایک جمہوری پروسیس ہے، ایک ٹرانزیشن ہونی ہے، اس ٹرانزیشن کو خیر سے کرنے کے لیے باتیں ضرور ہوتی ہیں، لیکن اب تو یہ تو گلگت بلتستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام اپنا فیصلہ کریں گے، چونکہ ان کے لوگوں کے مسائل ہیں، ایشوز ہیں، ان کے نظریات ہیں، وہ جس جماعت کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہوگی تو وہ فیصلہ کریں گے۔ لیکن گراؤنڈ کے اوپر ہم اب کوشش یہ ہی کر رہے ہیں کہ حکومت لیں نہ لیں وہ ایک الگ بات ہے، ملے نہ ملے وہ ایک الگ فیکٹر ہے، فنامنا ہے، لیکن گراؤنڈ کے اندر تیاری ہم اپنی مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے اوپر ورکنگ ہم چونکہ اتفاق رائے سے ہم پوری پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ یکسو ہے اس بات پہ۔ ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان پیپل پارٹی کے لیے تو میدان صاف نظر آ رہا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی جن حالات سے گزر رہی ہے اور پھر ادھر جو جی بی میں نون لیگ گروپ بندی کا شکار ہے، تو ایسے میں تو آپ کے لیے میدان صاف ہے۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ نون لیگ گروپ بندی کا شکار ہے، گروپ بندی کے شکار ہونے سے ایفیکٹ نہیں پڑتا۔ نون لیگ کی بھی اپنی ایک اسٹرینتھ ہے جی بی میں، اس کے بھی اپنے اثرات ہیں، اس کی اپنی کنسٹیچوئنسیز ہیں، اس کے اندر ان کا اثر ہے۔ تو نون لیگ کو تو کوئی انڈر اسٹیمیٹ پیپلز پارٹی تو نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ بھی گلگت بلتستان میں ایک اور پارٹی بھی ہے جس نے اپنی وجود میں آنا ہے کچھ دنوں کے بعد، آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کوئی فری گراؤنڈ ہے، ایک کمپٹیشن کا ماحول ضرور ہے، ہر جماعت کے لیے کمپٹیشن ہے، مطلب الیکشن کی کمپٹیشن ایک فنامنا ہے، وہ رہے گا ہمیشہ۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشنز بھی ہوتے ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود کہیں پہ مل بیٹھنے کا بھی نظام ہونا چاہیے، ڈائلاگ کا نظام ہونا چاہیے۔ اور قومی ایشوز بالخصوص گلگت بلتستان کے جو ہیں، آپ کے آئینی ایشوز ہیں، آپ کے دیگر ایشوز ہیں، گلگت بلتستان کے اندر بے روزگاری کے ایشوز ہیں، گورننس کے ایشوز ہیں، ان سارے ایشوز کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی پیرائے پہ آپس میں مل بیٹھ کے کنسنسس کی ضرورت ہے، کامن اوپینینز کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے قومی ایشوز پہ کامن اوپینینز بنا سکیں۔ اور گلگت بلتستان کے جو مسائل ہیں وہ کوئی انفرادی سٹرگل سے حل نہیں ہوں گے، یا انفرادی جدوجہد سے حل نہیں ہوں گے، یا کسی ایک جماعت کی بنیاد پہ یہ حل ہونے والی چیزیں نہیں ہیں۔ تو گلگت بلتستان کے تمام جو سوالات ہیں، جو ایشوز ہیں، جو مسائل ہیں،
ان کے لیے اجتماعی سوچ کی ضرورت ہے۔ اچھا امجد صاحب، لینڈ ریفارمز ان دنوں آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں اسمبلی میں لانے کی، وکلا برادری نے بھی اس پہ تحفظات کا اظہار کیا، عوام بھی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، تو کیا یہ منظور ہو پائے گا اسمبلی سے؟ کیا عوامی امنگوں کے مطابق ہو پائے گا؟ لینڈ ریفارمز کے حوالے سے جو انیشیلی جو ڈرافٹ شیئر ہوا تھا، پبلک میں گیا تھا، اس کے اوپر تحفظات لوگوں کے تھے، کچھ جنمن تھے اور کچھ بلا وجہ تھے، تو ان سب کے اوپر پھر کنسلٹیشن کا پروسیس ہوا، تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہم بیٹھے، وکلا برادری کے ساتھ بیٹھے، ہماری جو ٹیم تھی وہ دیگر انجمنوں کے ساتھ بیٹھے، تنظیموں کے ساتھ بیٹھے، علماء کرام کے ساتھ مذاکرات ہوئے، تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مذاکرات ہو کے اب اس وقت ہم فائنل سٹیج پہ ہیں۔ کنسنسس ڈاکومنٹ انشاءاللہ بس کچھ دنوں میں تیار ہوگا، اور وہ کنسنسس ڈاکومنٹ جو ہے مطلب بلتستان سے بھی جو ہمارے اکابرین ہیں انہوں نے اچھی رائے دی ہے، اس کو بھی مد نظر رکھ رہے ہیں، وکلا برادری نے بھی بہت اچھی سجیشنز دی ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے، دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی اچھی سجیشنز آئی ہیں، تو یہ ایک پینڈنگ کام ہے۔ دیکھیں یہ مطلب مسلم لیگ نون کے دور سے اس وقت حفیظ الرحمان صاحب کی جب حکومت تھی تب یہ لینڈ ریفارم کمیشن بنا تھا، اس لینڈ ریفارم کمیشن نے بہت سارا کام کیا، اپنے دور میں بہت سارا کام کیا، لیکن چونکہ نتیجہ خیز نہیں کر سکے، فاؤنڈیشن ضرور ہوئی ہیں، ان لوگوں نے بہت کام کیے۔ خالد خورشید نے بھی اپنے دور میں اس کے اوپر ورکنگ کی، یہ جو ڈرافٹ بل جو مارکیٹ میں ہے یہ خالد خورشید کے دور کا بنایا ہوا بل ہے۔ اب اس کو پھر مطلب اس کے اندر کوئی تبدیلیاں تھوڑی بہت جو پبلک جذبات سے آئے ہیں یا لوگوں سے آئے ہیں، سٹیک ہولڈر سے آئے ہیں، ان سب کو اب کمپائل کر کے اگلا جو بل انشاءاللہ کچھ مطلب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس مہینے میں اس کو کنسنسس کر کے مکمل کر کے کوشش کریں کہ مطلب جنوری فروری میں اس بل کو اسمبلی سے پاس کریں۔ اب کنسنسس ڈاکومنٹ پہنچ چکا ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کی رائے آئی ہے، تمام جماعتوں کی رائے آئی ہے، اس میں صرف ہمارے اپوزیشن کے بھائیوں سے میرا گلہ ہے کہ بہت دفعہ ہم نے کوشش کی کہ آپ بیٹھیں، بات کریں، اس مسئلے کو ریزالو کریں، اس کے اوپر اپنی رائے دیں۔ ایک میٹنگ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کی، اس کے بعد وہ کسی میٹنگ میں آنا نہیں چاہتے، تو یہ مجھے تھوڑا سا دکھ کی بات ہوتی ہے، بھائی آپ اس بل کو پاس کرنے میں رکاوٹ کیوں ہے؟ اس میں آپ کی رائے بھی لی جا رہی ہے، آپ کا مشورہ بھی لیا جا رہا ہے، لیکن اپوزیشن کی طرف سے تعاون نہیں ہو رہا۔ وہ جو نہیں ہو رہا وہ گلگت بلتستان کے عوام کے خلاف، ایک مفاد کے خلاف بات ہے، تو پھر بھی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اب وہ اس بات کو شاید ان کے کوئی اور ایشوز ہوں گے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپوزیشن سے پھر بیٹھیں، پھر کوشش کریں، ان کو بٹھانے کی کوشش کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ لینڈ ریفارمز متفقہ طور پہ پاس ہوں، لیکن اگر اپوزیشن نے پھر کچ فہمی کی، کچ بحثی کی، اگر ہمیں اس کے اندر مدد کرنے سے صاف انکار کیا، تو پھر قوم کے سامنے حقائق بھی لائیں گے، ان کی ساری چیزیں بھی بتائیں گے، اور پھر عوام کے سامنے پھر عوام کی طاقت اس وقت بھی مطلب گورنمنٹ کے پاس اکثریت ہے، اکثریت کی کمی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں چونکہ یہ قومی ہی مسئلہ ہے، جی بالکل، یہ کسی ایک جماعت کا کریڈٹ نہیں ہے، یہ اپوزیشن کا بھی کریڈٹ ہے، تحریک انصاف کا بھی کریڈٹ ہے، مسلم لیگ نون کا بھی کریڈٹ ہے، گلگت بلتستان کے تمام مطلب جماعتوں کا کریڈٹ ہے، اچھا علماء کا اس میں کریڈٹ ہے، وکلاء کا اس میں کریڈٹ ہے، پیپلز پارٹی کا اس میں کریڈٹ ہے، ہم سب مل کے ایک متفقہ طور پہ ہم اس کو پاس کرنے کے لیے یہ سب کچھ ٹائم لگا رہے ہیں، لیکن اب فرض کریں کہ کہیں سے بدنیتی ہوتی ہے، جی کہیں سے مطلب اس کے اندر وہ پولیٹیکلی پوائنٹ سکورنگ کی بات ہوگی، تو اس طرح ہو گیا تو پھر مطلب مجبوری ہوگی کہ ہم اس کو پھر اکثریت کی بنیاد پہ کریں گے۔ اچھا امجد صاحب، آپ گلگت شہر کے ایک حلقے سے خود منتخب ہوئے ہیں، آج ہم جب گلگت شہر کو دیکھتے ہیں تو 20-22 گھنٹوں کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، جو مقامی لوگ ہیں ان کے لیے روزگار کے مواقع انتہائی نہ ہونے کے برابر ہیں، گلگت شہر انتہائی مسائل کا شکار ہے، آپ لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کرتے رہے پچھلے 3-4 سالوں سے گلگت کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ انرجی کرائسس ہے، بجلی کا کرائسس ہے، اور دوسری طرف دیکھیں تو گلگت بلتستان مطلب انرجی پوٹینشل میں ٹاپ ہے، بالکل، کہ آپ کے پاس انرجی پوٹینشل بھی ہے، آپ کے پاس انرجی کرائسس بھی ہے، وسائل کی تو کمی نہیں ہے، وسائل کی اب مطلب پوٹینشلز تو ہیں، آپ کے پاس بجلی بنانے کی سخت بہت زیادہ ہے، کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، بنانے والے وسائل کم ہیں۔
اب کچھ ہیں تو بھی مطلب ہمارے پاس اس وقت مطلب ہم نے ٹارگٹ کیا تھا کوئی 29 میگا واٹ دسمبر تک سسٹم کے اندر لے کے آئیں. آپ کے سامنے ہے HMC نے ہمارے ساتھ جو حالت کی ہماری. جی بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں اب تو ہے؟ ہاتھ اٹھا دیا اس پروجیکٹ. مطلب یہ چونکہ اب HMC بات کریں گے تو یہ چونکہ قومی ادارہ ہے، ریاست کا ادارہ ہے، اب اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے ایک پروجیکٹ آپ نے کنٹریکٹ پہ لیا ہے، آپ کے پاس ٹائم تھا، مطلب 14 میگا واٹ اور 16 میگا واٹ ایک ساتھ مطلب ٹینڈر ہوئے. 14 میگا واٹ کی ہم نے کتنے عرصے تک اس کی بجلی حاصل کی ہے؟ وہ ایک چائنیز کمپنی کے پاس تھی، یہ ریاست کی ایک کمپنی کی. یہ سوالات جنم لیتے ہیں. بالکل. اس لیے ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. اب 40 میگا واٹ کا FW کے پاس ہے ہینزل میں. اب سنا یہ ہے کہ وہ بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو اس صورتحال میں پھر آپ کی ریاست کے ادارے اپنا رول پلے نہیں کریں گے تو سوالات پھر پبلک میں جنم لیتے ہیں. ادروائز ہم دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہمارے کنٹریکٹرز تھے، فرض کریں 6 میگا واٹ کا کرگا کا پروجیکٹ تھا، آپ کا 3 میگا واٹ کا، آپ کا نومل کا تھا، مطلب آپ کا ہمرن والا بگروٹ والا 3 میگا واٹ کا تیار ہے. یہ چیزیں سسٹم میں تقریباً آلموسٹ واپس آنے والے ہیں، کچھ دنوں تک آ جائیں گے. لیکن یہ 12 میگا واٹ سے مسئلہ پھر بھی نہیں ہوتا. ہمارا مسئلہ ہینزل سے حل ہوگا، ہمارا مسئلہ 16 میگا واٹ سے حل ہوگا، ہمارا مسئلہ جو حل ہوگا وہ KIU کا 100 میگا واٹ سے حل ہوگا. یہ بڑے پروجیکٹس جو رن اپ ریور پہ ہم بنائیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا. ساتھ ساتھ ہم اس بات پہ کوشش کرتے رہے کہ سولر کا کوئی پروجیکٹ ہمیں ملے. تو پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے دنوں آپ کے سامنے اناؤنس کی جی بالکل کہ یہ 100 میگا واٹ کا سولر دیے. اب ڈیمانڈ اور سپلائی جو ہے وہ جب تک ہم نہیں کریں گے تب تک یہ چیزیں حل طلب ہے نا. مطلب اب بجلی کا مسئلے کو بھی آپ دیکھیں تو کہیں پہ بجلی کا میٹر ہی نہیں لگا ہوا ہے، بجلی کی یوٹیلائزیشن پہ کوئی کنزرویشن ہی نہیں ہے. لوگ میٹر لگانا نہیں چاہتے، لوگ اس کے اوپر مطلب کنزرویشن پہ نہیں آنا چاہتے. تو یہ دونوں طرف کا کام ہے. پبلک بھی اپنا رول پلے کرے گی، معاشرہ بھی اپنا رول پلے کرے، گورنمنٹ بھی اپنا رول پلے کرے تو جا کے کسی حد تک ہم بجلی کے کرائسس پہ کنٹرول کر سکتے. تو اب بجلی کا کرائسس تو آپ کے سامنے، فیلئر ہر طرف ہے. گورنمنٹ کا فیلئر بھی ہے اس میں، کوئی ہم نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں اس میں تمام حکومتوں کا فیلئر ہے. اب تک جتنی حکومتیں بنی ہیں بالکل سب کا فیلئر ہے کہ آپ ڈیمانڈ اور سپلائی پوری نہیں ہو رہی تو یہ فیلئر ہے. دوسری طرف معاشرے کے اندر بھی ہم نے معاشرہ سازی بھی نہیں کی ہے، لوگوں کی عادتیں بھی تیار نہیں کی ہے، لوگوں کو اس کی کنزرویشن پہ بھی تیار نہیں کیے. تو بجلی آپ کی ڈائر نیڈ ہے، لیکن اس کے اوپر پھر ہمیں ایک قومی ہیبٹ بنانے کی ضرورت پڑے گی. ہمیں اپنا مطلب اپنی ایک تربیت اپنی خود بھی کرنی پڑے گی، قومی حوالے سے بھی اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا، حکومت کو بھی اپنی پالیسیز ٹھیک کرنے پڑیں گے تو جا کے اس کا کرائسس میں ہوگا. امجد صاحب، گلگت بلتستان کی اگر ہم عدلیہ کی بات کریں تو سپریم اپیلیٹ کورٹ ایک عرصے سے ججوں سے خالی ہے، وکلاء احتجاجی تحریک پہ بھی آئے ہیں. یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے؟ سر ہماری گزارش تھی، پچھلے 2 سال سے ہماری گزارش گورنمنٹ کو بھی رہی ہے، انتظامی افسروں کو بھی رہی ہے کہ ہم ایک عدالت کو بند نہیں کر سکتے. ہائیسٹ فورم ہے عدالت عظمیٰ آپ کا ٹاپ کا کی عدالت ہے، جہاں پر مطلب کم از کم 5 ججز دن میں بیٹھ کے کام شروع کریں. 5 کم از کم 5. اب ہمارے پاس 3 کی پروویژن ہے، اس میں سے بھی اب پچھلے 9 سالوں میں ہمارے پاس 1 جج رہا ہے. اب گورننس آرڈر یہ کہتا ہے کہ 1 جج فیصلے نہیں کر سکتا، 1 جج سن نہیں سکتا، اور ہمیں مسلسل 1 جج کے اوپر مطلب رکھا گیا ہے. اب یہ کرائسس کیوں ہے؟ یہ کرائسس تو خالد خورشید کا پیدا کرتا ہے نا. آج سپریم کورٹ کا سٹے ہے اور پچھلے 2 سال سے سٹے ہے. جی خالد خورشید کا پیدا کردہ کرائسس میں ہم پچھلے 2 سال سے پھنسے ہوئے ہیں. جی ہم جج بھرتی کرنا چاہتے ہیں. آج مطلب حکومت اور مطلب چیف منسٹر اور گورنر میں کوئی اختلاف ہے نہیں. وہ وہاں سے سمری موو ہونی ہے، گورنر تک جانی ہے، پرائم منسٹر سے جج کی بھرتی ہونی ہے. یہ تو پروسیجر سیدھا سا ہے، لیکن رکاوٹ کہاں ہے؟ اور رکاوٹ ہے کون؟ یہ خالد خورشید ہے نا، جس نے عدالت میں جا کے سٹے لیے. 4 کروڑ روپے گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کے اس نے لگا دیے اپنی ایک ذاتی انا اور ذاتی خواہش کے لیے. یہ ذاتی انا اور ذاتی خواہش کے لیے یہ بیٹ چڑھاتے، یہ ملک کو بھی اسی کی بیٹ. یہ چونکہ ایک ہی لائن ہے، عمران خان کے فالوورز ہیں. یہ آج عمران خان کیا کر رہا ہے کہ وہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے ملک کے خلاف بھی اس نے پلان کیا. مطلب کبھی ایک
بہانے سے ہجان پیدا کرے گا، کبھی دوسرے بہانے سے ہجان پیدا کرے گا، کبھی ایک فتنہ پیدا کرے گا، کبھی دوسرا فتنہ پیدا کرے گا، وہ اس ملک کو جینے نہیں دیتا۔ تو یہ بھی اس سلسلے کی آپ کی کڑی ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری خالد خورشید پہ جاتی ہے۔ تو اب اس کا حل؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم نے حکومت کو کہا آپ وڈرا کریں، پٹیشن کو وڈرا کریں۔ اب اس نے پٹیشن کے اندر بھی اپنا نام بھی لکھا ہے، اپنے 2 بندوں کو بھی پیچھے ساتھ رکھا ہے، حکومت گلگت بلتستان کا 4 کروڑ روپے بھی اس کو دیے ہیں وکیل کو، وہ وکیل اس کا ذاتی مقدمہ بھی لڑ رہا ہے اس وقت، حکومت گلگت بلتستان کا بھی مقدمہ لڑ رہا ہے، اس کے جو 2 بندے ہیں ان کا بھی مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ سوال سب سے بڑا ہے اس وقت ہمارے سامنے کہ بھائی وہ تو خالد خورشید کا وکیل تھا، خالد خورشید کے 2 اور پٹیشن اس کے بندوں کی طرف سے مخدوم علی خان صاحب نے لیے، تو پیسے ہم سے لے گا، کام خالد خورشید کے لیے کرے گا۔ تو یہ بہت بڑا سوال تھا جو پچھلی میٹنگ میں بھی ہم نے کہا تھا کہ اب وڈرا کریں، پٹیشن کو وڈرا کریں۔ ہمارے حاجی صاحب نے اس کو کہا کہ نہیں میں کنڈیشنلی وڈرا کروں، کنڈیشنلی وڈرا ہوتی ہی نہیں ہے، اس کو وڈرا کرنا پڑے گا، ہر صورت میں اس کو انکنڈیشنل وڈراول کرنی پڑے گی۔ اگر آپ اس کو انکنڈیشنل نہیں کنڈیشنل کرنا چاہیں گے تو سوالات جنم لیں گے، مسائل پیدا ہوں گے، یہ مطلب ججوں کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر جو قریب آنے کی بجائے دور چلا جائے گا۔ وکلا جب تحریک سامنے آتی ہے، مطالبات سامنے آتے ہیں، تو کہیں پر یہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے کہ ججوں کی بھرتیاں جوڈیشل کمیشن کے ذریعے کی جائے، پھر وہی سیاسی اور سفارشی بنیادوں پر ججوں کی تقرری کا یہ سلسلہ آخر گلگت بلتستان میں کب تک چلتا رہے گا؟ دیکھیں ججوں کی تقرری کا جو میکنزم ہم جو سمجھتے ہیں، جج کی بھرتی جو ہے جج کے ذریعے کرنا، جو پاکستان میں تھا کہ جج کی بھرتی بھی کرتا تھا، تو وہ والا فنامنا تو ہم مطلب پریکٹس بھی نہیں کر سکتے، وہ پریکٹس ہوا پاکستان کے اندر، اس کے نتائج ہم نے دیکھ لیے۔ تو آپ کے پاس فرض کرے کمیشن کی بھرتی ہے، تو کمیشن کی بھرتی کے لیے آپ کو 2019 کا جو مطلب جوڈیشل آرڈر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس کو فیلڈ میں لا کے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو نوٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا 2019 کو نافذ کرنا سیاسی سوال ہے، قومی سوال ہے، اس سیاسی اور قومی سوال کے اوپر ہمیں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ تو فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو نوٹیفائی نہیں کیا، تو جب فیڈرل گورنمنٹ نے نوٹیفائی نہیں کیا تو 2018 کا جو آرڈر ہے وہ پریکٹس ہو رہا ہے، وہ نوٹیفائیڈ ہے، اس کے تحت آپ کے سی ایم نے موو کرنی ہے، سمری ریکمینڈ کرنا ہے، کنسلٹیشن جج سے جو اس نے کرنی ہے ویوز سیک کرنے کے بعد آپ نے گورنر کو سمری بھیجنی ہے، گورنر کی طرف سے وہ اس نے جانا ہے آپ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، پرائم منسٹر کے پاس۔ تو یہ تو بس کمیشن ہی سمجھ لینا آپ، یہ کہ ادروائز بھی نہیں، پھر بھی آپ کو کمیشن کی ضرورت ہے، تو پھر آپ کو گورننس آرڈر 2018 میں ترمیم کرنے کی ضرورت پڑے گی یا نوٹیفائی کرانے کی ضرورت پڑے گی 2019 کو۔ اس صورت میں بھی وہ بھی پولیٹیکلی ہوگا، مطلب یہ کمیشن بھی مطلب جہاں پہ تو گورنمنٹ ہی ہے نا، جی بالکل، گورنمنٹ کے ایما پہ ہی ہوگا، مطلب یہ جو آپ کے اسمبلی کے ممبران ہیں یا گورنمنٹ ہے یا کیبنٹ ہے، اسی کے اندر سے کمیٹی بننی ہے، اسی کے اندر سے کمیشن بننا ہے، اسی نے ہی ریکمینڈ کرنا ہے۔ تو یہ پروسیجر اس وقت جو ہمیں کمیشن دیا گیا تھا وہ 26ویں آئینی ترمیم سے قبل کا دیا گیا تھا۔ ابھی تو مطلب اب 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو کمیشن دیکھیں گے تو اس کمیشن اور یہ گورنر اور وزیر اعلیٰ میں کوئی فرق نہیں۔ واپس آتے ہیں آپ کے حلقے کی طرف، آنے والے انتخابات میں کیا آپ کا مقابلہ MWM اسلامی تحریک اور اس کی طرح مذہبی جماعتوں سے ہوگا، کیا دیکھ رہے ہیں؟ سر الیکشن کے اوپر آپ کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتے، الیکشن واحد چیز ہے جس میں ہر جماعت کا حق ہے، MWM کا بھی حق ہے اس حلقے سے الیکشن لڑیں، اسلامی تحریک کا بھی حق ہے بھرپور کہ وہ اس حلقے سے الیکشن لڑے، اچھا مسلم لیگ نون کا بھی حق ہے، علماء اسلام کا بھی حق ہے۔ ہم صرف ایک بات ضرور کرتے ہیں کہ جو اپنے ساتھ جو امیدوار اپنے ساتھ کلاشن کوپو کی فوج لے کے چلے، مطلب اسلحہ بردار ٹیم لے کے چلے، اس کو ہمارے حلقے میں اس کا کوئی حق نہیں ہے الیکشن لڑنے کا۔ مسجدوں کی مداخلت کیا ہمارے حلقے کی سیاست سے ختم ہو سکتی ہے؟ وہ بھی ہو جائے، وہ تقریباً مور اور لیس آپ کی مسجدوں کی پالیٹکس تو اس حلقے میں ابھی رہی نہیں ہے ایز سچ نا، مطلب ایک فری ماحول ہے اس حلقے کے اندر۔ آپ نے دیکھا ہے کہ مطلب ہر بندہ اپنی مرضی سے موو کرتا ہے، اپنی مرضی سے مطلب جدھر جانا چاہتا ہے جاتا ہے، جس طرح چاہتا ہے زندگی گزارتا ہے۔
کوئی کہ تو مطلب پابندی نہیں ہے کسی قسم کی، کوئی مطلب سیکیورٹی چیلنج نہیں ہے، فیئر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، ایک اچھے ماحول میں لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ صرف بات یہ ہے نا کہ مطلب آپ صرف تفرقے کی بنیاد پہ پھر مطلب الیکشن لڑنا چاہیں گے تو تفرقے کی بنیاد پہ جو بھی الیکشن لڑے گا یہ ہماری پیشن گوئی ہے کہ وہ اس کی ضمانت ضبط ہو۔ آپ نے منتخب ہونے کے بعد حلقے کے لیے کون سے اہم منصوبے دیے؟ سر بس تھوڑا سا مجھے آپ لکی سمجھ لیں کہ مطلب میں منتخب ہوا تو آپ کا یہ ہیزل پاور پروجیکٹ پہ افتتاح ہو گیا تھا، کام شروع ہونے لگا مطلب اس دوران ہی، ساتھ ساتھ مطلب 1 سال مکمل ہوا تھا تو ان دا مین ٹائم سال بھی پورا نہیں ہوا تھا، یہ آپ کا ایکسپریس وے آ گیا گیزر والا، تو ایکسپریس وے آپ کا بن گیا۔ اچھا نلتر والا جو ایکسپریس وے ہے وہ ہم جب کونسل میں تھے تو تب نواز شریف صاحب کو مطلب اس وقت کے ایئر مارشل نے لیٹر لکھا تھا کہ ان کی سکی چیمپئن ہو رہی تھی، تو وہ لیٹر مڑتے مڑتے ہمارے پاس کونسل میں آیا، کونسل سے ہم نے ریزولوشن پاس کی کہ آپ یہ ایکسپریس وے بنا لیں، تو اس زمانے کی گورنمنٹ نے اس کو ایکسپریس وے کو شروع کیا۔ تو آپ اس پٹی سے آپ جائیں نلتر تک تو ایکسپریس وے ہے، اس طرف سے آپ جائیں گیزر تک تو آپ کے پاس ایکسپریس وے ہے۔ اچھا بجلی کے سارے بڑے پروجیکٹس ہمارے پاس ہیں، یونیورسٹی ہمارے پاس ہے، آپ کا مطلب 500 کا PHQ اپ گریڈیشن ہو رہی ہے، پروسیس میں ہے، ٹینڈر ہوا ہے، کام ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس میڈیکل کالج تھا ادھر فیض آباد میں، اس کی سائٹ سلیکشن ہوئی تھی، اس کے اوپر سازشیں ہوئی، اس کو شفٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہم ابھی تک اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن ہمارے 2 معزز ممبران، ایک کیبنٹ کے ممبران تھے اس وقت کے، انہوں نے لکھ کے دیا کہ یہ آپ فیض آباد میں نہ بنائیں، تو خیر ان کا نام میں ادھر بولنا اچھا نہیں سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، تو ہمارے ان دوستوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اس کو شفٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ابھی ادھر بھی وہ بننی نہیں ہے، منور میں ادھر بھی نہیں بننی، ادھر بھی اعتراضات ہیں، ادھر بھی سوالات ہیں۔ تو ایک پروجیکٹ تھا، بہترین پروجیکٹ تھا گلگت بلتستان کے یوتھ کے لیے، اس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ باقی ADP کے اندر سے جو لوگوں کی ریکوائرمنٹس تھی ایجوکیشن کے اندر، ہمارا تقریباً ہمارا اس وقت کوئی موضوع ایسا نہیں ہے، مطلب ہمارے پاس آپ شکیوٹ سے شروع کر کے نلتر بالا پہ ختم ہوتا ہے، تو ہمارے پاس ہائی اسکول ہی نہیں تھے۔ ابھی آپ کو کوئی موضوع ایسا نہیں ملے گا جہاں پہ آپ کو ہائی اسکول نہیں ملے گا۔ گرلز کا بھی ہائی اسکول ہے ابھی ہر علاقے میں، بوائز کے بھی ہم نے تمام سکولز کو اپ گریڈ کیے، جہاں جہاں ہمیں ہائر سیکنڈریز کی ضرورت تھی ہم نے ہائر سیکنڈریز کیے، جہاں ہمیں کالجز کی ضرورت تھی ڈگری کالجز کی وہاں پہ ہم نے ڈگری کالجز پروپوز کیے۔ تو ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر ہم نے جتنا ہم سے میکسیمم ہو سکتا تھا، تو تقریباً سارے سکول مطلب مڈل سے اپ گریڈ کر کے ہم نے ہائی کیے، میل فیمیل دونوں۔ اچھا جو ہائی سکول تھے ان کو ہم نے اپ گریڈ کیے، اس دفعہ ہم نے 5 مطلب سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس دیے ہیں سکولوں کے اندر۔ یہ پہلا شاید میرا پروجیکٹ ہے اسمبلی کے اندر سے، جس میں مطلب ہم ورک پلیس دے دیں گے، جو ہمارے یوتھ ہے، جو ہمارے بچے ہیں ان کے لیے سولرائزیشن کریں گے، لیپ ٹاپس دیں گے، سکولوں کے اندر ورک پلیس بنائیں گے، سیکنڈ ٹائم وہ بیٹھ کے اپنا روزگار کریں گے۔ بہت شکریہ امجد صاحب، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، آپ نے امجد ایڈوکیٹ صاحب کی گفتگو سنی اور اس بارے میں آپ اپنی رائے ضرور کمنٹس میں دیجیے گا۔ اپنے میزبان عبد الرحمن بخاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔